ओ भाई फिर इंजीनियर आ गया। وہ محمد علی کو دیکھ لو، وہ انجینئر بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی بات، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ گستاخی فلانا ہے، یہ گستاخی، وہی اس پہ پوری قوم اس پہ لگے۔ اگر وہ صحابہ کے خلاف بات نہ کرتا، اگر وہ صحابہ کے بارے میں فضول اپنی بکواس نہ کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، تو اس نے بہترین کام کیا تھا۔ لیکن چونکہ آگے اتنا نکل گیا کہ صحابہ کے بارے میں بھی خوب فضول بکواس شروع کر دی، جس سے کنٹروورشل بن گیا۔ یہ بالکل غیر یعنی علمی اور جاہلانہ اپروچ ہے، بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے۔ سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں، سٹھایا ہوا بابا۔ یہ ہمارے علماء تھے۔ تو میں اس کتاب کو نا یعنی ایک جوک کے طور پہ کہتا ہوں، وہ کتاب کا نام ہے المفند علی المفند۔ ایک بابا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، دوسرے ذہنی توازن والے جو ہے وہ بابے پہ سوار ہو گیا۔ حاضر ہے، آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے المفند تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے، اعلیٰ حضرت تو المفند نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا۔ تو خیر یہ میں پہلے کہتا تھا، اب میں ایک نئی بات کرتا ہوں۔ المہندس علی المفندین، المہندس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو۔ ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر، تمہاری اوقات کیا، تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو۔ تو اب یہ نیا ورژن اس کا آ چکا ہے، المہندس علی المفندین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو میں احادیث بیان کرتا ہوں، ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو۔ وہ گالیاں نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں، تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اصل میں اس کو کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی جی جیلم میں ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھڑی ہر شے ہے اس نے، تو تسی کلپ بناؤ تاکہ جڑے کوئی ساڑیاں کوئی بھیڑاں جڑی ساڈے نال اٹیچ نے بچیاں نے وہ بچیاں رہ جان۔ انہوں نے کہا چلو ایک کلپ بنا دو۔ اور سر یہ آپ کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، علماء نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میرے خلاف کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں۔ میرے خلاف کلپ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی علمی بات کرنی ہوگی، ادروائز مشین پہ چڑھیں گے، اور جب بندہ مشین پہ چڑھ جائے تو پھر دوسری طرف سے کیما ہی نکلتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھیے گا۔ یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا، یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ۔ اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں، بھاگتے ہیں، انکار کوئی نہیں کر رہا۔ کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بخاری کو نہیں مانتا، میں مسلم کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے، جرت نہیں وہ کر سکتا۔ تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو میں سرکار کو کہوں گا کہ اس سے پہلے مشین پہ لال رومال والے چڑھے تھے، آپ نے خام خواہ کے ہاتھ دے دیے خود اپنا، تو ابھی آپ کا ہاتھ ہی گیا ہے، تو پلیز اب ہاتھ تو جا چکا، اب باقی جسم کو آپ بچائیں اور سائڈ پہ رہیں۔ آپ ان معاملات میں نہ پڑیں، اپنے بزرگوں کی عصمت کے لیے سامنے نہ آئیں۔ اور اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔